نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین ناظرات، دنیا بھر میں ہمارے چینل کو دیکھ کر اسنا کرنے والے حضرات، ملک عزیز کے اندر ٹائٹ لباس، باریک لباس عورتوں کا استعمال کرنا ایک فیشن اور ایک رواج بن چکا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عورت کو چاہیے کہ اپنی زینت ظاہر نہ کرے، یعنی مطلب ہے ہاتھ ہے، پاؤں ہے، یہ تو آٹومیٹک ظاہر ہو جاتے ہیں، لیکن عورت کو اپنی زینت ظاہر نہیں کرنی چاہیے، یعنی اس کو اتنا پتلا لباس نہیں پہننا چاہیے، اتنا باریک لباس نہیں پہننا چاہیے جس سے غیر محرم اس کے جسم کو دیکھ سکیں۔ جی دیکھیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ازواج مطہرات، قرآن نے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے محبوب آپ کی جو بیویاں ہیں ان جیسی دنیا کی کوئی عورت بھی نہیں ہو سکتی۔ جی تو ظاہر بات ہے کہ ازواج مطہرات کی جو زندگی ہے ہماری ماؤں بہنوں کے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ دیکھیں الجامع احکام القرآن کے اندر امام قرطبی نے یہ روایت نقل کی کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے وہ قبیلہ بنو تمیم کی کچھ عورتیں آئیں اور ان کا لباس بڑا باریک تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ان کنتن مؤمنات فلیس ھذا بلباس المؤمنات وان کنتن غیرہن فتمتعن۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم مومنہ ہو تو پھر مومنہ عورتوں کا یہ پتلا لباس نہیں ہے، اور اگر تم مومنہ نہیں ہو تو پھر تمہاری جو مرضی ہے تم جو ہے وہ استعمال کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو برائی بندہ دیکھے تو اسے وہاں روک دینا چاہیے فوراً، اور بتا دینا چاہیے اور اس کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اور دوسری روایت میں دیکھیں آتا ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھانجی حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کا نکاح بھی ام المومنین نے خود کرایا تھا، جس وقت ان کے ولی جو ہے حضرت عبد الرحمن وہ ملک شام میں گئے ہوئے تھے۔ تو یہ ام المومنین کے پاس آئیں اور ام المومنین نے دیکھا کہ انہوں نے بڑا پتلا لباس پہنا ہوا ہے، باریک کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! تو آپ پر یہ بات بہت سخت ناگوار گزری اور آپ نے فرمایا انما یضرب بالکثیب الذی یستر، فرمایا کہ عورت کے لیے ایسا موٹا لباس ہونا چاہیے جو اس کے جسم کو مکمل جو ہے ڈھانپے، اور آپ نے ان کا وہ دوپٹہ اور اوڑھنی حضرت حفصہ کا اتار کر آپ نے تندور میں جلا دیا، اور پھر ان کو اس کے بدلے میں ایک موٹا جو ہے وہ خمار لباس آپ نے جو ہے وہ پہنایا۔ اور بخاری کی بڑی مشہور روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا چند عورتیں ایسی ہوں گی جو بظاہر تو لباس پہنے ہوں گی لیکن حقیقت میں وہ ننگی ہوں گی، جی، اور اپنے شوہروں کو بھی انہوں نے بھٹکایا ہوگا، غلط راہ پہ لگایا ہوگا، اور خود بھی غلط راہ پر جو ہے وہ لگی ہوں گی، اور ان کے سر بختی نسل کے اونٹ کی مانند ہوں گے۔ اس کا حدیث کا کیا مطلب ہے؟ علامہ بدر الدین عینی شارح بخاری عمدۃ القاری کے اندر، علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری کے اندر، علامہ احمد عسقلانی ارشاد الساری کے اندر لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر انہوں نے لباس پہنا ہوگا لیکن اٹک مٹک کے وہ چلیں گی جس سے ان کے جسم پر غیروں کی نظر پڑے گی، جی، تو اس سے بھی جو ہے وہ منع کیا گیا ہے کہ اس سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ اور سر کے اوپر طرح طرح کی سر کو اٹھا لیتی ہیں، اوپر جوڑے بناتی ہیں، طرح طرح کا لباس جو ہے وہ ساڑی کا استعمال کرتی ہیں وغیرہ وغیرہ، ان سب کی جو ہے وہ ممانعت ہے۔ اور بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں شہر بصرہ کے اندر گئی، اور وہاں جب میں گئی حضرت جو ہے ام طلحۃ الطلحات کے ہاں میں نے قیام کیا، تو وہاں جو ہے وہ ایک عورت آئی جس نے مطلب سر کے اوپر دوپٹہ نہیں کیا ہوا تھا، تو آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ نے اپنی بڑی چادر میری طرف پھینکی اور فرمایا کہ اس کو 2 ٹکڑے کرو، اور ایک ٹکڑا اس عورت کے سر پر رکھو، دوسرا اس جو ہے 2 شیزیں جو ہے اس کے سر پر رکھو۔ جی یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں بندہ برائی دیکھتا ہے وہاں اس کی اصلاح کرتا ہے۔ تو ہماری ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ
کہ اس قسم کی فضولیات اور لغویات جن سے شیطان خوش ہو اور رحمان ناراض ہو ایسے کام نہیں کرنی چاہیے۔ اگر 1 کلو گوشت بازار سے ہم لیتے ہیں تو بڑا اس کی سیفٹی ہوتی ہے، اس کو محفوظ کرتے ہیں، تو عورت جو ہے سر سے پاؤں تک پردے میں رکھنے والی چیز ہے۔ اللہ کریم ہماری ماں بہنوں کو ازواج مطہرات بالخصوص خاتون جنت جیسی اعلیٰ پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے، اور ان کی چادر تطہیر کے صدقے قیامت والے دن اللہ ہماری ماں بہنوں کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔